بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ سردی کے دن تھے تو اس لیے بادشاہ کا دربار کھلے میدان میں ہی لگا ہوا تھا۔ سب خواص و عوام صبح کی دھوپ میں بیٹھے تھے۔ بادشاہ کے تخت کے سامنے ایک میز تھی اور اس پر کچھ قیمتی اشیاء رکھی تھی۔ وزیر، مشیر اور امراء وغیرہ سب دربار میں بیٹھے تھے۔ بادشاہ کے خاندان کے افراد بھی موجود تھے۔ اسی وقت ایک شخص آیا اور دربار میں داخلے کی اجازت چاہی۔ اجازت مل گئی اور دربار میں آ گیا۔ آتے ہی اس نے کہا، میرے پاس 2 اشیاء ہیں۔ میں ہر ملک کے بادشاہ کے پاس گیا ہوں اور اپنی اشیاء کو بادشاہ کے سامنے رکھتا ہوں، پر کوئی فرق جان نہیں پاتا۔ تمام ہار چکے ہیں اور میں ہمیشہ کامیاب ہو کر لوٹتا ہوں۔ اب آپ کے ملک میں آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، کہاں ہیں اشیاء؟ کیا ہیں اشیاء؟ تو اس نے دونوں اشیاء بادشاہ کے سامنے میز پر رکھ دی۔ وہ دونوں اشیاء دیکھنے میں بالکل ایک جیسی جیسا ہوں، ایک جیسا رنگ اور ایک جیسی چمک دھمک، گویا کہ دونوں اشیاء ایک دوسرے کی نقل ہوں۔ بادشاہ نے کہا، یہ دونوں اشیاء تو بالکل ایک جیسی ہیں۔ تو اس شخص نے کہا، جی ہاں، دکھائی تو ایک جیسی دیتی ہیں لیکن ہیں دراصل مختلف۔ ان میں سے ایک بہت قیمتی ہیرا ہے اور ایک شیشہ۔ بظاہر دیکھنے میں تو یہ دونوں ایک جیسے ہیں، اس لیے تو آج تک کوئی یہ پہچان ہی نہیں سکا کہ کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ۔ اور اگر کوئی جانچ کر بتا دے کہ ان میں سے کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ، اگر کوئی صحیح پہچان گیا تو میں ہار گیا، تو یہ قیمتی ہیرا آپ کا ہو جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اگر کوئی پہچان نہیں پاتا تو اس ہیرے کی جو قیمت ہے، اتنی رقم آپ کو مجھے بطور انعام دینا ہوگی۔ اسی طرح تو میں کئی ممالک سے جیت کر آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میں تو نہیں پہچان سکتا۔ وزیر، مشیر بھی سب بولنے لگے، ہم بھی نہیں پہچان سکتے کیونکہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ سب کو گمان تھا کہ اب تو شکست ہی مقدر ہے، لیکن شکست پر انعام کا مسئلہ بھی نہیں تھا کیونکہ بادشاہ کے پاس بہت سی دولت تھی۔ لیکن بادشاہ کی عزت کا مسئلہ تھا کیونکہ تمام عالم میں یہ مشہور تھا کہ بادشاہ اور اس کی رعایا بہت ذہین ہے، اور اب اس طرح ان کی سب کی ہونی تھی۔ کوئی شخص بھی پہچان نہیں پا رہا تھا۔ آخر کار تھوڑی سی ہلچل ہوئی، ایک نابینا شخص لاٹھی لے کر اٹھا۔ اس نے کہا، مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو۔ میں نے تمام باتیں سنی ہیں اور یہ بھی سنا ہے کہ کوئی پہچان ہی نہیں پا رہا۔ ایک موقع مجھے بھی دیں۔ ایک آدمی کے سارے بادشاہ کے پاس پہنچا۔ اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ ویسے تو میں پیدائشی نابینا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے ایک موقع دیا جائے کہ میں بھی ایک بار اپنی ذہانت کو جانچ سکوں، اور ہو سکتا ہے کہ کامیاب بھی ہو جاؤں۔ اگر کامیاب نہ بھی ہوا تو ویسے بھی تو آپ ہار ہی چکے ہیں۔ بادشاہ نے سوچا کہ موقع دینے میں کیا حرج ہے، تو بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس نابینا شخص کو دونوں چیزیں چھونے کے لیے دی گئیں اور پوچھا گیا، اس میں کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ؟ یہی آپ کو پہچاننا ہے۔ اس نابینا آدمی نے ایک ہی لمحے بتا دیا کہ یہ ہیرا ہے اور یہ شیشہ۔ جو آدمی کئی جگہوں سے جیت کر آیا تھا وہ بہت زیادہ حیران ہوا اور کہا، ٹھیک ہے، آپ نے صحیح پہچانا، آپ کو مبارک ہو۔ میرے وعدے کے مطابق یہ ہیرا بادشاہ کا ہوا۔ تمام لوگ حیران ہوئے کہ ایک نابینا شخص نے کیسے جان لیا کہ ہیرا کون سا ہے، اور سب یہی سوال اس نابینا شخص سے کرنے لگے۔ تو اس نے کہا، سیدھی سی بات ہے، دھوپ میں ہم سب لوگ بیٹھے ہیں، میں نے دونوں کو محسوس کیا، جو ٹھنڈا رہ گیا وہ ہیرا ہے اور جو گرم ہو گیا وہ شیشہ۔ اسی طرح زندگی میں جو شخص سخت اور مشکل حالات میں گرم ہو جائے اور حالات کا سامنا نہ کر سکے وہ شیشے کی طرح کمزور، اور جو تمام حالات میں مضبوط اور ٹھنڈا رہے وہ ہیرا۔